بنا ڈگری کے آپ کو جاب نہیں مل سکتی۔ اگر آپ چاہیں 2 ماہ کا 50 لاکھ کما سکتے ہیں۔ اہل خان زادہ کی بات پر نوال سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنی بیوہ، ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ماموں کے گھر رہتی تھی۔ اتنے پیسوں میں وہ ایک گھر لے کر ماں بہن بھائی کی زندگی بنا دیتی۔ 2 ماہ کے لیے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لیں، 2 ماہ بعد طلاق اور 50 لاکھ مل جائیں گے۔ نوال کے ہاں کہتے ہی دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اہل خان زادہ نوال سے دور نہ رہ سکا۔ 2 ماہ بعد نوال پریگنینسی رپورٹ لیے ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن اہل بولا میری پہلی محبت لوٹ آئی ہے، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اہل: تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ 2 ماہ پورے ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم… نوال: ہمارا معاہدہ یہی تھا۔ اہل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے کتراتا ہوا الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ میں نے تمہیں 50 لاکھ روپے دے دیے ہیں، تمہاری ماں اور بہن بھائیوں کی زندگی سنور گئی ہے، اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ پیچھا چھوڑ دوں؟ نوال نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اور اس کا کیا؟ اہل: میں ماں بننے والی ہوں، تمہارے بچے کی ماں۔ اہل کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر نوال کے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ کو دیکھا۔ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، تم یہ سب مزید پیسوں کے لیے کر رہی ہو۔ زویا واپس آ گئی ہے اور میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جھوٹی؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنا گھٹیا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنی گھٹیا ہوں؟ اہل: یہ تمہارا خون ہے۔ بس نوال، بہت ہو گیا۔ اہل نے اسے پیچھے جھٹکا۔ کل تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے، اس گھر سے چلی جاؤ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور نوال وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ 50 لاکھ روپے نے اس کے خاندان کو چھت تو دے دی تھی، لیکن اس کی اپنی زندگی اجاڑ دی تھی۔ اگلی صبح نوال اپنے چھوٹے سے بیگ کے ساتھ اس عالیشان بنگلے سے باہر نکل آئی۔ اس کے پاس نہ اب کوئی مان تھا اور نہ کوئی سہارا۔ وہ سیدھی اپنے نئے گھر پہنچی، جو اس نے اہل کے پیسوں سے اپنی ماں کے نام خریدا تھا۔ ارے نوال، تم اچانک اس وقت؟ اس کی ماں نے دروازہ کھولتے ہی خوشی سے کہا۔ اور یہ بیگ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ داماد جی نہیں آئے؟ نوال نے اندر قدم رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ امی، سب ختم ہو گیا ہے، اہل مجھے طلاق دے رہا ہے۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ابھی تو شادی کو 2 ماہ ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ نوال نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ امی، وہ شادی صرف ایک معاہدہ تھی، 2 ماہ کے 50 لاکھ روپے ملنے تھے تاکہ ہم اس ماموں کے گھر کے عذاب سے نکل سکیں، لیکن… وہ رک گئی۔ لیکن کیا؟ نوال، بولو۔ اس کا چھوٹا بھائی عامر بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ امی، میں امید سے ہوں۔ نوال نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ عامر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اس امیر زادے نے ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں عامر، نوال نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قانوناً وہ ہمیں پیسے دے چکا ہے، میں نے خود دستخط کیے تھے۔ یہ میری غلطی تھی، میں نے پیسوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا۔ ماں نے تڑپ کر نوال کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، ہم اتنے مجبور تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کس آگ میں کود رہی ہو۔ دن گزرتے گئے اور نوال نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ طلاق کے کاغذات آ چکے تھے جن پر نوال نے بنا کوئی اعتراض کیے دستخط کر دیے تھے۔ وہ اب رو کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شہر کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تاکہ اپنا اور اپنے آنے والے بچے کا خرچ اٹھا سکے۔ ایک شام جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، ایک بڑی کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو اندر اہل بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نوال، گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اہل نے حکمیہ انداز میں کہا۔ نوال نے اسے دیکھا تک نہیں اور سیدھی چلتی رہی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی مسٹر اہل، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اہل گاڑی سے باہر نکلا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ نوال، پلیز، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، لیکن مجھے سچ معلوم ہو گیا ہے۔ زویا مجھ سے نہیں، صرف میری دولت سے محبت کرتی تھی۔ وہ سچی نہیں تھی، تم سچی ہو۔ نوال نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو جب آپ کی پہلی محبت نے دھوکہ دیا تو آپ کو میری یاد آ گئی؟ میں کوئی کھلونے کی دکان ہوں کہ جب چاہا خریدا اور جب چاہا پھینک دیا؟ نوال، میں اپنے بچے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم واقعی امید سے ہو۔ اہل کی آواز میں اب التجا تھی۔ بچہ؟ نوال نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یہ بچہ صرف میرا ہے۔ اس دن تم نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، تو بس اب سمجھ لو کہ یہ بچہ تمہارے لیے مر چکا ہے۔ میں تمہیں تمہارا حق دوں گا نوال، میں دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اہل نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ نوال نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ حق؟ جو حق تم نے 2 ماہ کے معاہدے میں خریدا تھا وہ میں بیچ چکی ہوں۔ اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، چلیے جائیے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں شور مچاؤں۔ اہل خاموشی سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور نوال تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔
کچھ ماہ مزید گزر گئے۔ نوال کا پیٹ اب واضح طور پر نظر آنے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں سکون تھا، لیکن ایک خوف بھی تھا کہ اہل دوبارہ اصرار نہ کرے۔ ایک دن جب وہ ہسپتال سے اپنا ماہانہ معائنہ کروا کر باہر نکل رہی تھی تو اسے سامنے سے اہل کی ماں بیگم شہناز آتی دکھائی دیں۔ وہ نوال کو دیکھ کر وہیں رک گئیں اور ان کی نظریں سیدھی نوال کے پیٹ پر گئیں۔ نوال! بیگم شہناز نے حیرت اور دکھ سے اسے پکارا۔ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ اہل نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ نوال نے احترام سے سر جھکایا۔ السلام علیکم چچی جان۔ نوال بیٹا تم اس حال میں اکیلی، اہل کہاں ہے؟ انہوں نے نوال کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے تو کہا تھا کہ تم دونوں میں نہیں بنی اور تم خود چھوڑ کر چلی گئیں۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ چچی جان، اہل نے آپ سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے کیونکہ ان کی پہلی محبت واپس آ گئی تھی، اور یہ بچہ، اس بچے کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے نزدیک میں جھوٹی تھی۔ بیگم شہناز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا اہل نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ چلو میرے ساتھ، میں اس کی عقل ٹھکانے لگاتی ہوں۔ نہیں چچی جان، نوال نے مضبوطی سے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں اس گھر میں اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی جہاں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ اسی رات بیگم شہناز نے گھر پہنچتے ہی اہل کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ اہل جیسے ہی اندر آیا، انہوں نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ امی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اہل نے اپنا گال پکڑتے ہوئے صدمے سے کہا۔ بدتمیزی میں کر رہی ہوں یا تم نے کی ہے؟ بیگم شہناز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کنٹریکٹ میرج کی، اور جب وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی تو تم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اہل نے نظریں جھکا لیں۔ امی، وہ زویا، جہنم میں جائے وہ زویا، انہوں نے چیخ کر کہا۔ وہ لڑکی سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہے اور تم یہاں عیاشی کر رہے ہو۔ اگر تم نوال کو اور میرے پوتے کو اس گھر میں واپس نہیں لائے تو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ اہل خاموش کھڑا رہا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن نوال کا وہ سرد اور مضبوط چہرہ اس کے سامنے گھوم رہا تھا جس نے اس کی دولت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگلے دن اہل ایک بار پھر نوال کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا وکیل بھی تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ عامر نے دروازہ کھولا اور اہل کو دیکھتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم پھر یہاں آ گئے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عامر چلایا۔ عامر، چھوڑو اسے، پیچھے سے نوال کی آواز آئی۔ وہ صحن میں کھڑی تھی۔ عامر نے غصے سے اہل کو چھوڑ دیا۔ اہل اندر آیا اور نوال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نوال، میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی، لیکن میں یہاں ایک نئی پیشکش لے کر آیا ہوں، اہل نے کہا اور وکیل سے کچھ کاغذات لے کر میز پر رکھ دیے۔ پیشکش؟ نوال نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اب کس چیز کا سودا کرنے آئے ہو؟ یہ اس گھر کے اور میری آدھی جائیداد کے کاغذات ہیں جو میں تمہارے اور آنے والے بچے کے نام کر رہا ہوں، بس تم میرے ساتھ واپس چلو، اہل نے سنجیدگی سے کہا۔ نوال کاغذات کے پاس آئی، انہیں اٹھایا اور بغیر پڑھے 2 ٹکڑے کر کے اہل کے پیروں میں پھینک دیے۔ اہل خانزادہ، تم نے پہلی بار مجھے 50 لاکھ میں خریدا تھا کیونکہ میں مجبور تھی۔ اب میرے پاس چھت بھی ہے اور عزت کی روٹی بھی۔ تمہاری جائیداد بھی تمہاری طرح سستی ہے جو رشتوں کو پیسوں سے تولتی ہے۔ نوال، پلیز ضد مت کرو، بچے کو باپ کا نام چاہیے۔ اہل نے آخری کارڈ کھیلا۔ نوال نے مسکرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے اہل، اور جہاں تک نام کی بات ہے، اسے میری تربیت اور میرا نام ہی کافی ہوگا۔ اب یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ اگلی بار میں پولیس کو بلاؤں گی۔ اہل نے نوال کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ چیزیں جیسے عزت نفس 50 لاکھ یا کروڑوں کی جائیداد سے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور باہر نکل گیا، جبکہ نوال نے گہرا سانس لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کا سفر مشکل ضرور ہے لیکن وہ کسی کی غلام نہیں ہے۔ اہل کے جانے کے بعد نوال نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے اب بھی ہلکے سے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ آج اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود کیا تھا۔ نوال، تو نے ٹھیک کیا، عامر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا۔ ایسے امیر زادوں کو لگتا ہے کہ وہ ہر چیز پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ میں بس تھک گئی ہوں عامر، نوال نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں اب اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، بس یہ 9 ماہ خیریت سے گزر جائیں۔ ماں باورچی خانے سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ بیٹا دل چھوٹا مت کر، اللہ مسبب الاسباب ہے، تو نے اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کیا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اگلے چند دن نوال نے اسکول کے کام میں خود کو مصروف رکھا۔ وہ بچوں کو پڑھانے میں اپنا سارا غم بھولنے کی کوشش کرتی، لیکن زندگی اتنی آسان کہاں ہوتی ہے۔ ایک دوپہر جب وہ اسکول کے اسٹاف روم میں بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی تو پرنسپل نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ جی میڈم، آپ نے بلایا؟
نوال نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ پرنسپل نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور تعصب سے نوال کو دیکھا۔ نوال، دیکھو، میں سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں۔ تمہاری کارکردگی بہت اچھی ہے، لیکن اسکول کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ نوال کا دل زور سے دھڑکا۔ تمہارے محلے سے کچھ باتیں اسکول تک پہنچی ہیں، تمہاری طلاق اور یہ تمہاری حالت۔ پرنسپل نے نوال کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے پاس شریف گھرانوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسکول کا ماحول خراب ہو۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میڈم، میرا نکاح ہوا تھا، طلاق بھی قانون کے مطابق ہوئی ہے، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں نوال، لیکن لوگ باتیں بناتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس مہینے کے بعد نہ آؤ۔ یہ لو تمہاری اس مہینے کی سیلری۔ پرنسپل نے چند نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ نوال نے وہ پیسے اٹھائے اور بنا کچھ کہے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کی آخری امید، اس کی نوکری بھی اس سے چھین لی گئی تھی۔ دوسری طرف اہل کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ جتنا نوال کو بھولنے کی کوشش کرتا، نوال کے وہ آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہتے۔ وہ رات کو دیر سے گھر لوٹا تو بیگم شہناز ہال میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئے تم؟ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی امی، بہت تھک گیا ہوں، اہل نے صوفے پر اپنا کوٹ پھینکتے ہوئے کہا۔ تمہاری تھکن تو ابھی شروع ہوئی ہے اہل، نوال کو واپس لانے کا کیا ہوا؟ وہ نہیں مان رہی امی، میں نے اسے جائیداد دینے کی بات کی، اپنا گھر دینے کو کہا، لیکن اس نے کاغذات پھاڑ دیے۔ وہ بہت بدل گئی ہے، اہل نے مایوسی سے سر پکڑا۔ بیگم شہناز نے طنزاً ہنستے ہوئے کہا، بدل وہ نہیں گئی، اس کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ تم نے اسے ایک بکی ہوئی عورت سمجھا تھا نا، اب بھگتو۔ اگر میرے پوتے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اہل خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ہر کونے سے اسے نوال کی خوشبو اور اس کی سسکیاں یاد آ رہی تھیں۔ نوال نوکری چھوڑنے کے بعد گھر پر ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ عامر ابھی چھوٹا تھا اور اس کی پڑھائی چل رہی تھی، وہ سارا بوجھ اس پر نہیں ڈال سکتی تھی۔ باجی، آپ کے لیے ایک فون ہے، اس کی چھوٹی بہن سارا نے کمرے میں جھانک کر کہا۔ کس کا فون ہے؟ نوال نے چونک کر پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی خاتون ہے، کہہ رہی ہیں نوال سے ضروری بات کرنی ہے۔ نوال نے اٹھ کر فون پکڑا۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوال، میں عائشہ بول رہی ہوں، تمہاری اسکول کی پرانی دوست۔ دوسری طرف سے ایک شفیق آمیز آواز آئی۔ عائشہ تم؟ اتنے سالوں بعد نوال کے چہرے پر تھوڑی رونق آئی۔ ہاں، مجھے تمہاری پرنسپل سے پتہ چلا کہ تم نے اسکول چھوڑ دیا ہے، اور مجھے تمہارے حالات کا بھی علم ہوا۔ نوال، میں شہر میں ایک آن لائن اکیڈمی چلا رہی ہوں، مجھے ہوم بیسڈ ٹیوٹرز کی ضرورت ہے۔ کیا تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر پڑھانا ہوگا، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ نوال کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ عائشہ تم سچ کہہ رہی ہو، مجھے اس وقت کام کی سخت ضرورت ہے۔ بس تو پھر کل سے ہی شروع کرو۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے نوال، بندوں نے نہیں۔ مہینے گزرتے گئے اور نوال کا آن لائن کام بہت اچھا چلنے لگا۔ اس کی کمائی اسکول کی نوکری سے دگنی تھی۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اب وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے چیزیں جمع کر رہی تھی اور اس کا دل ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا۔ 9ویں مہینے کے آخری ہفتے میں ایک رات اچانک نوال کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ درد کی شدت سے وہ چیخ اٹھی۔ امی، عامر جلدی آؤ، سارا نے گھبرا کر آواز لگائی۔ عامر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ امی، باجی کی حالت بہت خراب ہے، میں باہر سے ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ وہ لوگ نوال کو لے کر قریبی سرکاری ہسپتال پہنچے۔ وہاں ڈاکٹروں نے اسے فوراً لیبر روم میں شفٹ کر دیا۔ عامر اور اس کی ماں باہر راہداری میں پریشانی کی حالت میں چکر کاٹ رہے تھے۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، ماں بار بار دعا کر رہی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کے ایک عملے کے بندے نے عامر کو دیکھا۔ وہ عامر کا جاننے والا تھا۔ عامر، تم یہاں، خیر تو ہے؟ میری باجی اندر ہیں، طبیعت بہت خراب ہے، عامر نے پریشانی میں کہا۔ اس بندے نے نوال کا نام دیکھا اور اتفاق سے وہ اہل کے کسی دور کے رشتہ دار کا واقف کار تھا، جس نے یہ خبر بیگم شہناز تک پہنچا دی۔ 1 گھنٹے بعد نوال نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ نرس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جب نوال کی گود میں دیا تو وہ اپنے سارے دکھ ستم اور اہل کی دی ہوئی تکلیفیں بھول گئی۔ میرا بیٹا، نوال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا اور بیگم شہناز اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے اہل بھی کھڑا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ نوال بیٹا، بیگم شہناز لپک کر اس کے پاس آئیں اور اس کا سر چوما۔ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔
نوال نے اہل کو دیکھا جو دور کھڑا نم آنکھوں سے اپنے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ نوال کا چہرہ سخت ہو گیا۔ چچی جان آپ یہاں؟ نوال نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نوال میں اپنے پوتے کو دیکھنے آئی ہوں اور اہل کو بھی لائی ہوں، یہ اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اہل کی طرف اشارہ کیا۔ اہل آہستہ آہستہ بستر کے قریب آیا۔ نوال مجھے معاف کر دو، میں واقعی اندھا ہو گیا تھا، یہ بچہ میرا بھی ہے، مجھے ایک موقع دو۔ نوال نے بچے کو اپنے سینے سے اور مضبوطی سے لگا لیا۔ مسٹر اہل، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے، آپ کا اس بچے پر کوئی حق نہیں ہے۔ نوال ایسا مت کہو، میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ اہل کی آواز کانپ رہی تھی۔ نام؟ نوال نے تنزیہ دیکھا۔ جس باپ نے اپنی اولاد کو ایک دھیلے کی جھوٹی رپورٹ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، وہ آج نام دینے آیا ہے۔ مجھے آپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے، یہ نوال کا بیٹا ہے اور نوال کے نام سے ہی پالا جائے گا۔ بیگم شہناز نے اہل کو پیچھے دھکیلا۔ اہل تم باہر جاؤ، مجھے نوال سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اہل مایوسی سے سر جھکائے باہر نکل گیا۔ وارڈ میں اب صرف بیگم شہناز اور نوال تھے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن کیا تم بچے کو باپ کا سایہ نہیں دو گی؟ انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ چچی جان، جو باپ اپنی ماں اور بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ بچے کو کیا تربیت دے گا؟ نوال نے صاف جواب دیا۔ میں نے 50 لاکھ کے بدلے اپنی زندگی کا ایک حصہ اسے دیا تھا، معاہدہ ختم ہو چکا، اب میں اپنے بچے کا سودا کسی جائیداد یا نام کے لیے نہیں کروں گی۔ بیگم شہناز خاموش ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ نوال کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ بھی یہی کرتی۔ عزم اور غیرت نفس کی اس جنگ میں نوال جیت چکی تھی اور اہل اپنی دولت کے باوجود سب کچھ ہار چکا تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد نوال اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے بیٹے کی بہترین پرورش کرنا۔ اس نے اس کا نام ارحم رکھا، جس کا مطلب ہے نہایت رحم دل۔ وہ اسے اہل جیسا پتھر دل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ایک شام نوال صحن میں بیٹھی ارحم کو گود میں لیے جھولا جھلا رہی تھی کہ باہر ایک بار پھر کسی نے دستک دی۔ سارا نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی کوریئر والا تھا۔ نوال بی بی کا پارسل ہے، دستخط کر دیں، اس نے کہا۔ سارا وہ لفافہ لے کر نوال کے پاس آئی۔ نوال نے لفافہ کھولا تو اندر کچھ قانونی کاغذات تھے، لیکن یہ جائیداد کے نہیں تھے۔ یہ اہل کی طرف سے ایک اقرار نامہ تھا جس پر لکھا تھا، میں اہل خان زادہ یہ اقرار کرتا ہوں کہ ارحم پر پورا حق صرف نوال کا ہے۔ میں قانونی طور پر اس کی زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا، لیکن اس کی پڑھائی اور اخراجات کے لیے ہر ماہ ایک مخصوص رقم اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہے گی بغیر کسی شرط کے۔ یہ میرا پچھتاوا ہے، کوئی سودا نہیں، انٹرسٹ۔ نوال نے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر اپنے ہنستے ہوئے بیٹے کو۔ اس نے وہ کاغذات سنبھال کر الماری میں رکھ دیے۔ اسے اہل کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے یہ دیکھ کر سکون ملا کہ آخرکار اہل کو اس کی اوقات اور رشتوں کی اصل قیمت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اب آزاد تھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نئی اور سچی زندگی جینے کے لیے۔ ارحم اب 3 سال کا ہو چکا تھا اور پورے گھر کی رونق تھا۔ نوال کی آن لائن اکیڈمی اب ایک بڑے ادارے کی شکل اختیار کر چکی تھی، جہاں اس نے اپنے ساتھ کئی اور ضرورت مند خواتین کو بھی روزگار فراہم کیا تھا۔ وہ اب کسی کی محتاج نہیں تھی بلکہ خود دوسروں کا سہارا بن چکی تھی۔ ایک اتوار کی صبح نوال صحن میں بیٹھی ارحم کو ناشتہ کروا رہی تھی کہ عامر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ باجی، جلدی سے منہ میٹھا کریں، عامر نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا عامر، اتنی خوشی کیوں؟ نوال نے مسکرا کر پوچھا۔ میری لاء کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے اور مجھے شہر کی سب سے بڑی فرم میں جاب مل گئی ہے۔ عامر نے مٹھائی کا ٹکڑا نوال کے منہ میں ڈالا۔ ماں بھی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ شکر ہے میرے مالک کا۔ نوال بیٹا، تیری قربانی ضائع نہیں گئی، تو نے اپنے بھائی کو اس قابل بنا دیا کہ آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ نوال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عامر، مجھے تم پر فخر ہے، بس ہمیشہ یاد رکھنا، قانون کا استعمال کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے انصاف دلانے کے لیے کرنا۔ میں آپ کا یہ سبق کبھی نہیں بھولوں گا باجی۔ عامر نے نوال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی شام نوال ارحم کو لے کر قریبی پارک میں آئی تاکہ وہ تھوڑا کھیل سکے۔ ارحم گیند کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اچانک وہ ایک شخص سے جا ٹکرایا۔ نوال گھبرا کر آگے بڑھی تو دیکھا کہ سامنے اہل کھڑا تھا۔ 3 سالوں میں اہل بہت بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا غرور بالکل نہیں تھا۔ اس نے جھک کر ارحم کو اٹھایا اور اس کے گال کو چوما۔ ارحم اس سے بالکل نہیں ڈرا بلکہ معصومیت سے مسکرانے لگا۔ نوال، کیسی ہو؟ اہل نے ارحم کو نیچے اتارتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں بہت اچھی ہوں مسٹر اہل، آپ کیسے ہیں؟
نوال نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اب اس کے دل میں اہل کے لیے نہ کوئی نفرت تھی اور نہ کوئی تڑپ۔ بس زندگی گزر رہی ہے، امی اکثر تمہارے اور ارحم کے بارے میں پوچھتی ہیں، اہل نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں بالکل اہل جیسی تھیں۔ میں نے تمہاری اکیڈمی کے بارے میں سنا، تم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ ہاں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ نوال نے ارحم کا ہاتھ پکڑا۔ جب نیت صاف ہو اور انسان محنت کرے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ اہل نے گہرا سانس لیا۔ نوال، میں آج بھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں 50 لاکھ روپے دے کر سوچا تھا کہ میں نے سب خرید لیا، لیکن حقیقت میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دی۔ نوال نے ارحم کی طرف دیکھا اور پھر اہل سے بولی، اہل، جو ہوا وہ ایک سبق تھا، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید میں آج اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ اگر کبھی آپ ارحم سے ملنا چاہیں تو چچی جان کے ساتھ ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ باپ کا نام میں اسے نہیں دے سکی، لیکن ایک انسان کے طور پر میں اسے آپ سے دور نہیں رکھوں گی۔ اہل کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو بھر آئے۔ شکریہ نوال، تم واقعی بہت عظیم ہو۔ نوال نے مسکرا کر الوداع کہا اور ارحم کا ہاتھ تھامے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں نوال کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت اگر ٹھان لے تو وہ اپنی عزت نفس اور محنت کے بل بوتے پر اپنی تقدیر خود بدل سکتی ہے۔ سچی خوشی پیسے سے نہیں بلکہ غیرت اور حلال کی کمائی سے ملتی ہے۔